دوستو، اسلام کی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا ہے، اور ان میں سے بڑی تعداد صحابہ کرام کی ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا زیادہ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے ہی چند صحابہ کے لیے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، صحابہ کرام کی اسلام کی خدمت میں بہت اہم کردار رہا ہے، کیونکہ صحابہ نے ہر محاذ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اثار و قربانی کی بھی ایسی مثالیں قائم کی کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں بھی ہم ایسے ایک صحابی کی بات کریں گے جن کی قبر ترکی میں واقع ہے اور ان کی قبر سے نور نکلتا ہے۔ مگر اس پر بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے متعلق اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی ایمان افروز واقعوں، قصوں، خبروں اور کہانیوں سے مستفید ہوں۔ نیز اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا تاکہ انہیں بھی علم ہو کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمان بیدار ہوتا ہے تو وہ ناممکن کو کیسے ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ دوستو، اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا معترف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شرق و غرب میں ان کا نام بلند کر دیا، اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دل ربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشم برا تھے۔ آپ کی آمد پر سب نے فراغ دلی کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا رہا کہ آپ میرے ہاں قیام کر لیں۔ آپ سب کو یہی ارشاد فرماتے رہے، میری اٹھنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ تب اونٹنی گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین و نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی۔ لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑے ہی دیر بعد وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگام تھامے ہوئے تھے، پھر جلدی ہی دوبارہ اس سے پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پہ حضرت ابو ایوب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے پرجوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئے ہوں۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ دوستو، حضرت ابو ایوب انصاری بہت جری اور بہادر جنگجو بھی تھے اور اپنی شجاعت کے حوالے سے ایک الگ پہچان اور شناخت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالبہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ متقی، پرہیزگار، باہمت و بہادر، صبر و استقلال کے پہاڑ اور جذبہ ایمان سے لبریز تھے۔ ابو ایوب انصاری کا شمار اسلام کے جانباز مجاہدین میں ہوتا ہے۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی ایک غزوہ کی شرف شرکت سے بھی محروم نہیں رہے۔ 2 ہجری میں جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر غزوہ میں شرکت کی اور ایک پرجوش مجاہد کی حیثیت سے آخری دم تک ہر سال جہاد میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ خوارج کے خلاف نہروان کی مشہور جنگ میں صف اول کا دستے میں فوج کے سالار کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری زندگی پر غازی بن کر رہے۔
آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے امیر شام کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں آپ سبھی میں شریک ہوئے، اللہ یہ کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول نہ ہوں۔ آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں امیر شام نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک جا پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کر دینا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو، لشکر اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھود دی گئی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سب مقامی رومی آبادی کے لوگ مجاہدین کے پاس آئے، پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ رومیوں نے کہا، ہم نے رات بھر دیکھا کہ قبر سے ایک نور نکلتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، اور رات بھر یہی کیفیت رہی۔ یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت اتر گئی، لہٰذا آپ لوگ گواہ رہنا کہ ایمان لاتے ہیں، اور یوں پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ دوستو، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی کی حیثیت اور ایک صحابی کی شان و مرتبہ دیکھ کر کیسی پوری کی پوری بستیاں مسلمان ہو گئیں۔ دوستو، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ ابو ایوب انصاری کی قبر کا روم میں بہت احترام تھا اور بالخصوص خوشحالی کے ایام میں لوگ وہاں جا کر طلب باران کرتے تھے۔ ابن عبدالربا کے بقول بعد میں ان کی قبر پر ایک گنبد بھی تعمیر کیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد 857 ہجری تک ترکی کی فتح ہونے تک ان کی سلطنت کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی عثمانی میں قبر غیر معروف رہی۔ اس کے بعد ان کا مزار شمس الدین شیخ کے ہاتھوں افسانوی انداز سے کشف ہوا اور سن 863 ہجری الاسلام میں دوسرے عثمانی حکمران سلطان محمد نے مسجد ایوب سلطان کی بنیاد رکھی اور ابو ایوب انصاری کی قبر پہ ایک بارگاہ تعمیر کی۔ اس کے بعد عثمانی سلطنت کے بہت سے بزرگان اس کے اطراف میں دفن ہوئے اور سلطنت عثمانی کے حکمران تخت نشین ہوتے وقت باقاعدہ طور پر ان قبروں پر حاضری دیتے تھے اور ایک خاص تقریب کے دوران بزرگوں سے وراثت میں ملنے والی تلوار جو شمشیر عثمانی کے نام سے معروف تھی اس کو حمائل کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی نے انہیں مارکوں میں مشغول رکھا اور تلوار کندھے سے اتار کر ذرا آرام کرنے کی مہلت نہ دی۔ مارکہ آرائی کے اس بھرپور زندگی کے علاوہ ان کی بقیہ زندگی نسیم فجر کی مانند نہایت پرسکون اور رواں دواں تھی، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سماعت کی، پھر اس کو ازبر کر لیا کہ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آدمی کی مانند نماز پڑھو اور کوئی ایسی بات مت کہو جس پر بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مکمل طور پہ مایوس رہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زبان کو کسی فتنہ میں ملوث اور اپنے دل کو کسی حرص و آزر کی طرف مائل نہ ہونے دیا۔ زندگی عابدوں کسی شوق اور قریب المرگ لوگوں کی سی بے نیازی میں بسر کی، اور جب کی موت آئی تو دنیا کے طول و عرض میں اس کے سوا کوئی خواہش نہ تھی کہ میری میت کو روم کے بعید ترین سرزمین پر لے جانا اور وہاں دفن کرنا۔ آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں آرام فرما ہیں اور فضا میں مسجدوں کے بلند میناروں سے اذان کی بہار آفرین آوازیں سنتے ہیں کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ آپ کی روح یہ حسین کلمات سن کر اپنے جنتی گھر اور بلند و بالا محل میں یہ جواب دیتی ہوگی، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔